بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا، رائزنگ آپشن چینل سے۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ آئی ہوپ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل۔ کرائسس ٹائم، نو ڈاؤٹ، بہت شدید کرائسس ٹائم ہمارا رواں رواں پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص اور انسانیت کے لیے بالعموم دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے۔ بہت تیزی سے بہت زیادہ تعداد دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں کرپل ہونے جا رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے۔ کسی کو نظر نہیں آ رہی تو وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا، ورنہ ہر دوسرا بندہ ڈیلی آپس میں کنورسیشن کر رہا ہے اور شدید غم کا اظہار، شدید خوف میں مبتلا اور اپنی معیشت کے بارے میں پریشان۔ جبکہ دوسری طرف سے جو کسٹوڈینز ہیں وہاں سے آپ کو صرف ایک ہی خبریں آ رہی ہیں۔ ہر دوسرے دن میں یہ تھریٹ محسوس ہو رہی ہے کہ شاید جو میرے پاس میرے گھر میں بھی پڑا ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور ہمارے کسٹوڈین کی اس پہ نگاہ ہے۔ بینکوں میں تو ویسے لوگوں نے پیسہ رکھنا چھوڑ دیا، اور اگر کہیں سے کسی کا کوئی آ جاتا ہے تو اس کو جیسے کوئی عجیب و غریب دوست تو ایسے نہیں کرتے، وہ فوراً بھاگ پڑتے ہیں کہ کسی طرح اس پیسے کو اس کو کسی ٹیکس کی کہانی میں، کبھی کس کی کہانی میں اس کو کسی طرح نکال لیا جائے۔ لائیو لوگوں کے پیسے بغیر ان کی اجازت کے، بغیر کسی چیک کے سگنیچرز کے، بغیر کوئی ڈرافٹ بنائے اداروں کے لوگ بینکوں سے ان کے فیک اور فیری ٹیل سٹوریز کے نام پر نکال کر لے گئے، اور اس کے بعد ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی۔ تو پھر خود سوچئے، مشکل صورتحال ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خوبصورت سفر تھا جو کلیئرٹی سے کنفیوژن کی طرف آیا، اور ہم سب نے تقریباً دل و جان سے اس کنفیوژن کو ایکسیپٹ کرنا ضروری سمجھا اور کلیئرٹی کو چھوڑا۔ اور کلیئرٹی تھی کہاں پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پاک کے پاس۔ جیسے جیسے ہم اس نقش قدم سے دور ہوتے گئے، ہم پر ذلت اور رسوائیاں اور بری طرح بارش کی طرح برسنا شروع ہوئی، اور یہ اس کا الٹیمیٹ چل رہا ہے آپ کے سامنے، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ لیکن ہمارے چینل کے ساتھ آپ اٹیچ رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ جیسے جیسے کلیئرٹی کے قریب ہوتے جائیں گے، ساری دنیا ڈپریشن اور انگزائٹیز کا شکار رہے گی، آپ اللہ کے فضل اور مہربانی سے رائز بھی کریں گے، مطمئن بھی رہیں گے، اور سب سے زیادہ اپنی سوسائٹی اور اپنی سراؤنڈنگ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے، ان چیزوں کو دیکھیے۔ آج ہم جس ڈیلی ہمارے کامن ڈیبیٹس جو ہیں اس کے تحت ہمارا ایک سیریز الگ چل رہی ہے، ان کامن ڈیبیٹس میں ایک یہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ میں سچا ہوں۔ لازمی بات ہے، روزانہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں، چینلز کے اوپر ڈیبیٹس چل رہی ہیں، کوئی ایک بندہ بھی مان رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں جھوٹا ہوں؟ وہ کیسی کیسی شاندار وضاحتیں، کس پر اعتماد چہرے کے ساتھ، کس دھڑلے کے کانفیڈنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں سچا ہوں، اور دوسرا کون ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ لیکن ان میں ایک جھوٹا ہے، دونوں جھوٹے نہیں ہیں، دونوں سچے نہیں ہیں۔ ایسی بات ہے نا؟ ہاؤ کم؟ سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح کی کمپینز لانچ ہوتی رہتی ہے، تو ان میں ایک کمپین اس سپیس دینے کے لیے لانچ کی جاتی ہے کہ 6 ڈالا، بندہ کھڑا ہے، اور دوسری طرف میں اس کو دوسری طرف سے وہ 9 نظر آ رہا ہے کہ جی دونوں بتانے کی کوشش کیا جی دونوں ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اسکولوں اور کالجز میں ذاتی طور پہ اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں۔ وائی بچوں کو ٹاپکس دیے جاتے ہیں ایٹ اے ٹائم فار اور اگینسٹ بولنے کے لیے۔ جو فار بول رہا ہے کسی ہائی مورالٹی سبجیکٹ کے لیے تو وہ تو دلائل لا رہا ہے، تو وہ سارے ہیں سچے، اس سے اس کی اسپرچول سٹرینتھ بھی اس کو گین ہو رہی ہے۔ جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی تقویت کا باعث ہو رہی ہے۔
مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اگینسٹ میں وہ اگینسٹ والا کیا بولے گا؟ سچ کی بات ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، جسٹس کی بات ہو رہی ہے، تو جو جسٹس کے فار بولے گا وہ تو بہت اچھے دلائل لائے گا، اگینسٹ بولے گا تو کیا لائے گا؟ اور پھر جب وہ لائے گا تو آپ کس کو کیا کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ سبجیکٹ اس طرح دے کر، اور آپ کو مجبوری کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی آپ جھوٹوں کو یہ تقویت دینا چاہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہونے کے باوجود، غلط ہونے کے باوجود تم دلائل دے سکتے ہو، تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں آپ. بائی دا وے کہیں پر اس سبجیکٹ کو اس طرح کسی نے کوشچن ریز کرتے ہوئے کبھی سنا؟ اور اگر نہیں سنا تو آج سن لیا ہے، دیجئے جواب اس کا، اور پھر اسی جھوٹ کو قوت دینے کے لیے لائیے دلائل، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ وہ دلائل لے آئیں گے. لیکن کیا آپ کا دل اس پر مطمئن ہوگا؟ ایک بندے نے بڑی پیاری ایک سٹوری شیئر کی ہمارے ساتھ. ایک بندے کی والدہ تھی، بیچاری ان پڑھ تھی، پیور جٹ، بٹ یہ وائز لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی قسم کی شوگر کوٹڈ ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جو اسٹریٹ بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. جیسے اشفاق احمد صاحب نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے بابا کے پاس گیا ملنے کے لیے، ان کے پاس میں بیٹھتا ہوں، ان سے وائز باتیں سنتا ہوں، تو میں نے ان کے اوپر اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کی. میں نے کہا بابا جی تمہیں پتہ ہوں کہ مکھی دیاں انّے 100 اکھاں ہوندیاں نے. تو بابا جی نے زیادہ الیبوریشن نہیں مانگی اور فی البدی جواب دیا. بابا جی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں پڑھے ہوئے، آکسفورڈ والوں کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہے. وہ مجھے کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ نہیں ہے نا. آپ نے کم از کم سچ تو بولا، یہ وہ سچ ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پڑھے کہاں نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ آپ نے ناموں کو میگنیفائی کر کے لوگوں کے لیے گلیمرائز کر لیا ہے. میرے حساب میں اگر یہ واقعی انسانیت کے دوست ہوتے تو انسانیت آج اتنی ذلیل نہ ہو رہی ہوتی. واقعی انہوں نے وہ ہیومینٹی وہاں پر پڑھائی ہوتی تو آج انسانیت اس قسم پرسی کی حالت میں نہ ہوتی. آپ ان کے بیٹھے ہوئے اچھے اچھے الفاظ کے اوپر سراب کے پیچھے بھاگ پڑے، اور آپ نے ایسے ہی ایک فیک سچویشن کریٹ کر دی گئی اور اس کا حالہ بنا دیا گیا، اور اس کو سائیکولوجیکل وارفیئر کے تحت آپ کے تمام رویوں کو دیکھ کر سامنے رکھ دیا. آپ نے کہا یس یہ بہت اچھے ہیں. اچھے ہوتے تو وہ باغیچہ دکھائے نا، کدھر ہے وہ باغیچہ؟ وہ قوانین تو آپ کو آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیے تھے، آپ نے عمل نہیں کیا، آپ محروم ہو گئے. آپ نے ان سے دوستی کی جن سے آپ کو منع کیا گیا تھا. تو بابا نے فی البدی بولا او پتر ایڈیاں 100 اکھاں دا کی کریے، بہندی تے گند دے اتے گی. ایک جملے میں انہوں نے بھرکس نکال دیا. ایسے ہی ہے. تو اس بات کو آپ غور کریں. تو اس ماں نے کیا پیاری بات کی. بیٹے سے پوچھا، میں بھی آج کل کے اینکر پرسنز ہائی پروفائل، ہاں کہاں سے شروع کریں کہاں پر ختم کریں. بہرحال میں ایک بات پر کنونس ہوں، مجھے کیا لگے. وہ سکھ کا لطیفہ یہاں پر بھی بڑا فٹ یاد آیا ہے، ٹھیک ہے. اور کسی نے کہا کہ پلوان جی بڑیاں دیگاں شیگاں، بڑے کھانے پینے، بڑے کھاپے شاپے. تو کہنا سانو کی، کیونکہ وہ بیچارہ جو دیگیں بنا رہا ہے اس نے دیگیں بنانی ہیں کسی کے لیے، اس کے کس کام کی، ٹھیک ہے. لیکن اس نے آگے سے پھر کہا او جی بڑے بڑے بلے، بڑے لوشے، بڑے فلانے. تو اس نے آگے سے پھر توانو کی، پہلی صورت میں سانو کی، دوسری صورت میں توانو کی. سو واٹ پیپل آر ڈوئنگ ویل سانو کی. یہ ہے وہ رویہ جو آپ کو رائز دے گا، ٹھیک ہے. ہم نے کہنا میری سلطنت، جیسے وہ ایک بندی نے بولا تھا نا، کیسے عجیب عجیب جملے ہیں، اور بندے بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں. فرماتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اوکے فائن،
سو لیٹس اس سے بھی تو آپ کچھ سیکھ لیں، بجائے اس کو گالیاں دیں، فلاں کریں، اونچا کہا، اچھا کہا، برا کہا. ایسے کئی آئے کئی چلے گئے. پیغمبروں پہ تہمتیں لگانے والی خواتین بھی آئیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ آرام سے اسی جملے سے آپ خیر کشید کریں. انہوں نے فرما دیا میرا جسم میری مرضی، آپ بھی تو فرما دیں نا ایک دن اس بلی کو مار دیں. آپ کیوں نہیں کہتے میری زندگی میری مرضی؟ لیکن وہ مرضی ہے کیا، اس کی ڈیفائن کر دیں. ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو لیفٹ والوں نے کی، ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو رائٹ والوں نے کی. رائٹ والوں نے ڈیفینیشن یہ کی میں ضرورت کے مطابق خریدوں گا، ضرورت کے مطابق کھاؤں گا، ضرورت کے مطابق پہنوں گا. ٹھیک، اور ہر وقت فکر مند رہوں گا، دینے کی کوشش کروں گا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کروں گا. بات ختم. جتنی آپ اپنی ضرورت کے مطابق رہیں گے اتنی ہی ضرورت مندوں کی مدد کر پائیں گے. جتنی آپ اپنی ضرورت سے بیونڈ جائیں گے اتنے ضرورت مند محروم رہ جائیں گے. سمپل ایکویشن. از اٹ ڈیفیکلٹ؟ 2+2 4. ہم کیوں بزد ہیں کہ 2+2 is 5؟ واپس چلتے ہیں سٹوری کے اوپر. تو اس ماں نے بچے سے پوچھا پتر کی کرنا آج کل، نوکری شوکری کرتا ہے کی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ماں جی میں سچ لکھ داواں. پرابیبلی سم میڈیا مین، سم لکھاری، ہر ایک سے کوشچن ہے. آپ کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دی ہے، کسی کو بولنے کی طاقت دی ہے، کسی کو مال کی طاقت دی ہے، کسی کو جسم کی طاقت دی ہے، کسی کو انٹلیکٹ کی طاقت دی ہے. کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کیا ہے. ہر ایک سے اس کی طاقت کا سوال پوچھا جائے گا. مائنڈ اٹ. آج میری یہ گفتگو جو دوست احباب سن رہے ہیں، اپنے آپ کو اینالائز کیجئے، آنکھیں بند کیجئے. کیا جو طاقت مجھے میسر ہے میں اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کر رہا ہوں یا اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے استعمال کر رہا ہوں؟ بس سمپل کوشچن. نو راکٹ سائنس، نو پالیٹکس. ایوری تھنگ از ان اردو. وہ کیا کہتے ہیں جو انگریزی بولے گا وہ کہے گا نتھنگ از ان فرینچ، ایوری تھنگ از ان اردو. یہ ہے وہ بات. انڈرسٹینڈ. تو اس نے کہا میں سچ لکھتا ہوں ماں جی. ماں جی نے بہت پیاری بات کی اور یہیں پر میں اس بات کو ختم کروں گا. اور یہ جو سب کہتے پھر رہے ہیں نا کہ ہم سچے ہیں، ایسے نہ کیجئے. اپنے آپ سے سچ بولیے، آپ سچے ہو جائیں گے. جس دن آپ نے اپنے آپ سے سچ بول لیا اسی دن آپ سچے ہوں گے. اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جائیے. ایک 5 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو. Why you are waiting that somebody tells you that you are wrong? Ask your heart. اپنے دل سے فتویٰ لو. Don't need to go to any مفتی. ڈیورس دے دیتے ہیں، مفتی کو الٹی کہانی پڑھ دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی عجیب بات ہے. عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ موجود ہیں، سب کو معلوم ہے. جج جس نے فیصلہ دینا ہی نوز اٹ دیٹ یہ پروفیشنل ہے، اس کو سزا نہیں دے رہا، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسا جج ہے بھائی؟ تو اپنے آپ سے سچ بولیے، آپ دنیا کے سچے ہو جائیں گے اگر آپ کو سچا ہونے کا شوق ہے. ماں جی کے جملے یعنی جواب کے اوپر ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. ماں جی نے کیا پتر ایک میری نصیحت یاد رکھیں، جدوں ہی سچ لکھن لگیں شروع اپنے آپ تو کریں. بات ختم ہو گئی. رہ گیا کچھ اس کے بعد مزید وضاحت کرنے کے لیے، گھنٹوں کے لیکچر دینے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے نہیں. اس ان پڑھ ماں کا یہ سچ یاد رکھیے گا، اس کی یہ نصیحت یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اعلان کر کے، ایڈورٹائز کر کے، اپنے دلائل دے کے کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ سچے ہیں. بات ختم، فنش. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو
تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، نئے آنے والے حضرات خاص طور پر، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، آٹو پہ آپ کو ملیں گی، انشاءاللہ آپ رائز بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو درست بات میسر آئے گی۔ ہمیں کوئی دعویٰ نہیں سچا ہونے کا، ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہماری اوپینین ہے، دس از آل، اور اوپینین اگر غلط ہوگی تو آپ مجھے بتائیں گے آپ غلط ہیں، آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ، بٹ دین یو ول ہیو ٹو ٹیل می واٹ از رائٹ، ٹیل می آئی ایم رانگ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حمایت یافتہ صفوں کا حصہ بنائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔